بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. یہ یرتد ارتداد ہے جس سے مرتد بنتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اس سے آپ کو مرتد کا معنی بھی سمجھ آئے گا. اے ایمان والو تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا. مرتد رد سے ہے یعنی پلٹ جانا واپس. کیا مطلب کہ اب جب حالت جنگ میں ہے تم اگر ان کے ساتھ بناؤ گے یہ ارتداد ہے. تمہارے لیے اللہ اور رسول سب سے عزیز ہونا چاہیے نہ کہ ان کے ساتھ دوستیاں بناؤ. یہ ارتداد ہے. اب تم میں سے جو پھر گیا اپنے دین سے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ تو بہت جلد اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا, ایک ایسی قوم پیدا کر دے گا کہ جس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. یہودیوں اور ان کی دوستیاں پیاری نہیں ہوں گی ان کو. اور ان کا معیار کیا ہوگا؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اذلہ جمع ہے ذلیل کی. اب ذلیل چونکہ اردو میں ایک منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے, تقریباً گالی کے معنی میں, ذلیل کمینہ. عربی میں یہ معنی نہیں ہے. عربی میں ذلت یعنی بیچارگی. کچھ منفی معنی میں جیسے جس کو شکست ہو جاتی ہے وہ ذلیل ہے. لہذا آپ کو یا کسی کے سامنے یہ اظہار کرنا کہ آپ کے سامنے میرا سر تسلیم خواہ میں آپ کے سامنے میں بیچارہ ہوں, جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے. لہذا جب آئمہ کی آپ دعاؤں میں پڑھیں گے کیا آئے گا؟ انا عبدک الذلیل. اے اللہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں. کیا مطلب؟ تیرے سامنے میرے پاس کوئی طاقت نہیں. تو نے جو میری بہتری کرنی ہے وہ تو نے کرنی, جو عطا کرنا ہے وہ تو نے عطا کرنا ہے. میں محتاج ہوں, میرا تیرے علاوہ کوئی چارہ گر, کوئی کارساز نہیں ہے. یہ معنی ہے. اذلۃ علی المؤمنین یہ ایسی قوم ہوگی, ان کی صفت کیا ہوگی کہ مومنوں میں جب ہوں گے تو بڑے عاجزی انکساری والے, نرم. بقول اقبال ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اب الٹ ہو گیا. رزم حق و باطل ہو تو ریشم کی طرح نرم اور حلقہ یاراں میں فولاد ہے مومن. ایسے دھاڑتا ہے جیسے شیر دھاڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنی عوام پر زور مارو پیٹو, ان کو جو مرضی کر دو, لیکن جو دشمن ہے لیکن ہے طاقتور, ان کے سامنے 32 کے 32 دان نکال کے میز پہ رکھ دیتے ہیں. اتنی بڑی اسمائل دیتے ہیں مانگنے کے لیے اور بھیک اور اس قسم کی چیزوں کے لیے. مومنوں کی صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ اذلہ. پس یہ ذلیل یعنی اس معنی میں عاجزی اور انکساری, نرم, جھکے ہوئے, رام. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا اس کو میں نے رام کر لیا, یعنی جو بات مانتا ہے. اعزۃ علی الکافرین. اعزہ عزیز کی جمع ہے. عزیز میں نے آپ کو معنی بتاتا ہے جسے کوئی توڑ نہ سکے. جب کفار کے سامنے آتے ہیں تو سخت ہوتے ہیں. اسی سے اقبال نے بولا ہے فولاد ہے مومن. یہی سے فولاد کیا ہوتا ہے؟ سخت, اسے توڑ کوئی نہیں سکتا. اعزۃ علی الکافرین کافروں پر سخت ہے. کیا کرتے ہیں؟ یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ اور جب خدا کے راستے میں نکلتے ہیں
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، ڈرتے نہیں. کوئی کہو یہ کیا کرنے جا رہے ہو، سبحان اللہ، بڑے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. کوئی بولتا رہے، برا بھلا کہتا رہے، خدا کے حکم کے پابند ہوتے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. یہ اللہ اس قوم کا بتا رہا ہے کہ جو خدا کو جس سے محبت ہے اور ان کو خدا سے محبت ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. فضل یعنی زیادہ، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعتوں والا، اس کے بعد بہت کچھ ہے. علیم، کہاں دیتا ہے وہ وسعتیں، کہاں عطا کرتا ہے یہ چیزیں؟ زمین دیکھ کے دیتا ہے کہ اس زمین میں یہ بیج اگے گا یا نہیں اگے گا. اگلا بندہ ہی بزدل اور غیروں کی طرف جھکنے والا ہے، وہاں خدا بند عالم یہ نعمتیں عطا بھی نہیں کرتا. یہ وسعتیں دیتا ہے لیکن زمین دیکھ کر عطا فرماتا. اللہ العلی العظیم.